اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سینشین پر تشریف فرما قائدین مجلس، سننے والے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری عزت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں، حضرات، آج کا یہ جلسہ انتخابی ہے اور انتخابات میں ہر سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والا مقرر یہی کہتا ہے کہ میں اچھا، میری پارٹی اچھی، آپ میری جماعت کے حق میں ووٹ دیں۔ لیکن میں ہرگز و قطعی یہ بات نہیں کہوں گا کہ میں اچھا ہوں یا مجلس اتحاد المسلمین میری پارٹی ہے۔ یہ بات اس لیے نہیں کہوں گا کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین صرف میری جماعت نہیں ہے، بلکہ مجلس اتحاد المسلمین آپ کی، میری اور ہم سب کی جماعت ہے، اور اس جماعت کو آپ نے، ہم نے، سب نے مل کر بنایا ہے۔ یہاں نوجوان بیٹھے ہیں، شاید یہ لوگ مجلس اتحاد المسلمین کے تاریخ سے واقف نہیں، لیکن بزرگ بھی بیٹھے ہیں جو مجلس اتحاد المسلمین کے تاریخ سے واقف ہیں۔ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ نوجوان بھی اپنی تاریخ سے واقف ہوں اور تاریخ کے معلومات کو حاصل کریں۔ مجلس اتحاد المسلمین نے کب اپنے کام کا آغاز کیا، کن حالات میں مجلس بنی، کیسے بنی، یہ آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین ایسے وقت میں اپنے کام کا آغاز کیا جب ہمارے تخت شاہی لٹ چکے تھے، ہمارے محلات ویران ہو چکے تھے، ہمارے تاج عجائب گھر کی زینت بن چکے تھے، ہماری لہلاتی ہوئی کھیتیاں اجڑ چکی تھیں، ہماری عزتیں لٹ چکی تھیں، عصمتیں لٹ چکی تھیں، اور سلطنت آصف جاہی نظام کے حکومت کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ میری مراد پولیس ایکشن کے اس وقت سے ہے کہ ہندوستان کو آزادی ملی، اور اس آزادی کے بعد سرزمین دکن میں حکومت آصف جاہی تھی، وہ حکومت ختم ہوئی اور سرزمین دکن کو ہندوستان میں ضم کیا گیا۔ تو اس وقت ایسے حالات ہوئے کہ ہر جگہ صرف آگ کے شعلے تھے، تباہی تھی، بربادی تھی۔ کبھی جالنا جل رہا تھا تو کبھی بیڑ جل رہا تھا، کبھی عثمان آباد جل رہا تھا تو کبھی لاتور جل رہا تھا، کبھی حیدرآباد میں آگ تھی تو کبھی ہمن آباد میں آگ تھی، کبھی گلبرگہ میں آگ تھی تو کبھی رائچور میں آگ تھی، کبھی حیدرآباد کے شہروں میں پریشانی و خوف کا عالم تھا۔ تو صرف حیدرآباد سے آگے یہ بوئن پلی جو ہے، اس بوئن پلی میں ایک رات میں 22 لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا تھا۔ کنووں میں پانی کم تھا، ہماری تیرتی ہوئی لاشیں تھیں۔ اور میں یہ بھی کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ بیگم بازار جو آج کا بیگم بازار ہے، اس بیگم بازار سے مسلمان ٹوپی پہن کر جاتا تو اس کے ٹوپی کو انگلیوں پہ اچھالا جاتا تھا۔ ہماری ماں اور بہنوں کی چھاتیوں کو کاٹ دیا گیا، ہماری عزتیں لٹنے لگی، عصمتیں لٹنے لگی، تباہی اور بربادی تھی، خوف کا عالم تھا اور کچھ نہیں تھا۔ تو ایسے ان حالات میں مجلس اتحاد المسلمین کا احیاء کیا گیا اور کام کا آغاز کیا۔ اور کیسی تباہی تھی معلوم نوجوانوں؟
آج آپ گجرات کے فسادات کو سنیں، آپ ہندوستان کے دوسرے علاقوں کے تباہی اور بربادی و فرقہ وارانہ فسادات کی داستان کو سنیں، لیکن سرزمین حیدرآباد پہ اتنا خون خرابہ ہوا تھا کہ اس وقت جواہر لال نہرو وزیر اعظم ہندوستان تھے، تو نہرو نے پنڈت سندر لال کو بھیجا حیدرآباد کا دورہ کرنے کے لیے۔ مولانا ابوالکلام آزاد بھی آئے ان کے ساتھ، تو پنڈت سندر لال نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ 1000 2000 10,000 20,000 یا 50,000 1 لاکھ نہیں، پنڈت سندر لال نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ 1.5 لاکھ انسانوں کا اور اس میں زیادہ تر مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ 1.5 لاکھ کوئی معمولی تعداد نہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی کتاب میں لکھا، اور مولانا ابوالکلام آزاد کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے کہا پولیس ایکشن ایک ایسا ناسور ہے جس کو میں اپنے ساتھ اپنی خبر میں لے جاؤں گا۔ اتنی تباہی۔ ارے آپ بتائیے، اگر کوئی دوسرا ہوتا تو ختم ہو گیا ہوتا، صف ہستی سے مٹ گیا ہوتا، لیکن سرزمین دکن کا یہ غیور مسلمان اتنی تباہی، اتنی بربادی، اتنی بے بسی، اتنی لاچارگی کے بعد بھی اٹھ کر اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا، اور ایسا کھڑا ہوا کہ آج اس کے کھڑے رہنے پر سارا ہندوستان رش کرتا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ کیسے ہوا؟ مجھے یاد ہے کشمیر سے میر واعظ عمر فاروق آئے تھے حیدرآباد کو، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اکبر صاحب، میں آج آپ کے حلقے کو دیکھا، اویسی ہاسپٹل کو دیکھا، اسرا ہاسپٹل کو دیکھا، آپ کے کالجز کو دیکھا، دارالسلام کو دیکھا، اور عوام میں یہ بے انتہا آپ سے محبت کو بھی دیکھا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کشمیر اور حیدرآباد کے الگ موقف تھے۔ آج کشمیر میں ہم پریشان ہیں، مصیبت میں ہیں، تکلیف میں ہیں، ہر ایک چیز کے لیے پریشان ہیں، لیکن حیدرآباد میں بھی ویسے ہی حالات تھے آزادی کے بعد۔ لیکن آج آپ کے پاس اپنا سب کچھ ہے، اپنا دواخانہ ہے، اپنے تعلیمی ادارے ہیں، اپنے نمائندے ہیں، اور اتنا عزم، اتنا ارادہ ہے، اور اتنی بڑی اتحاد کی فضا ہے۔ کیسے ہیں؟ تو میں خاموش بیٹھ گیا، تو مولوی فاروق نے پھر سے مجھ سے کہا کہ اکبر صاحب بتائیں، میرے سوال کو انجان نہ کریں، آپ مجھے جواب دیں۔ سنو میں نے ان سے کیا جواب دیا۔ میں نے ان سے یہی بات کہی، ہندوستان کے مسلمانوں میں اور سرزمین دکن کے مسلمانوں میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ ہم تخت لٹاتے رہے، تاج لٹاتے رہے، ہم اپنی عزت کو لٹاتے رہے، عصمت کو لٹاتے رہے، جاگیر کو لٹاتے رہے، محلات کو ویران ہونے دیے، لیکن ہم نے سب کچھ لٹایا، لیکن اپنے ایمان کو لٹنے نہیں دیا۔ وہ تخت، وہ تاج کو لٹا کر ہم نے جس ایمان کو بچایا، اس ایمان کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ ان کے آنکھ میں آنسو آ گئے اور کہا کہ واہ اکبر صاحب، کیا جواب آپ نے دیا۔ سرزمین دکن کے مسلمانوں کی نظروں میں تاج سے بڑا ایمان تھا، تخت سے بڑا ایمان تھا، عزت سے بڑا ایمان تھا، عصمت سے بڑا ایمان تھا، جاگیر سے بڑا ایمان تھا، محلات سے بڑا ایمان تھا، سب سے بڑا اگر کچھ تھا تو وہ ایمان تھا۔ تو آپ غور کرو میرے بھائی، مجلس کے جب جلسے ہوتے تو کوئی لائٹ بھی نہیں دیتا تھا مجلس کے جلسوں میں، معلوم آپ کو، بزرگوں کو معلوم۔ اور جب کوئی پانی کے لیے پوچھتے تو کوئی گھر سے پانی بھی نہیں دیتا تھا۔ ارے آج مجلس کے جلسوں میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ شرکت کرتے ہیں، لیکن ایک وقت وہ بھی تھا
کہ لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکلتے تھے، سالار ملت تقریر کرتے تو عبد الواحد اویسی سنتے، عبد الواحد اویسی تقریر کرتے تو سالار ملت بیٹھ کر سنتے. یہ عالم تھا. ایسے ان حالات میں جماعت کا حیا کیا تو لوگوں نے کہا کہ اویسی صاحب کیا بس نہیں ہے، 1.5 لاکھ مسلمان کٹے مرے، کیا اور کٹانا چاہتے ہیں؟ لیکن فخر ملت عبد الواحد اویسی نے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں اس قوم کو مردہ لاش بننے نہیں دوں گا. اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ عبد الواحد اویسی کو راتوں رات حکومت ہندوستان نے گرفتار کیا، چنچل گڑے کی جیل میں ڈال دیا. جب سالار کی عمر 25 یا 26 برس کی تھی، باپ جیل میں، نوجوان بیٹا اپنی پڑھائی کو چھوڑ کر مجلس کہنے لگا، پکارنے لگا تو لوگ ہنستے تھے. ارے آج لوگ الزام لگاتے ہیں، ارے یہاں بزرگ بیٹھے ہیں میری بات کی گواہی دیں گے کہ عبد الواحد اویسی کے گھر کی لائٹ کاٹ دی گئی، پانی کاٹ دیا گیا، اور جتنے کھاتے تھے پیسے تھے ضبط کر لیا گیا، دانے دانے کا محتاج بنا دیا گیا تھا. ارے آج اس مجمع میں اس وقت عبد الواحد اویسی و سالار ملت کا ساتھ دینے والے اسماعیل ذبیح کا بیٹا بھی کھڑا ہے یہاں پر. ارے پوچھو ان سے کتنی تکالیفیں اٹھا کر اس جماعت کو بنائے، اور پھر کتنے دن جیل میں تھے عبد الواحد اویسی صاحب؟ 1 سال تک، قریب 1 سال، 11.5 مہینے جیل میں. اور کیسی جیل؟ کیا ہم جیسی جیل میں جاتے ویسی جیل؟ نہیں میرے بھائی، 5.5 فٹ کے کمرے کی جیل تھی، پیشاب اسی میں، پیخانہ اسی میں، اور کڑاکے کی سردی کو بھی برداشت کرنا تھا، بارش کے تھپیڑوں کو بھی برداشت کرنا تھا، تو چلچلاتی ہوئی دھوپ کی گرمی و تپش کو بھی برداشت کرنا تھا. اور عبد الواحد اویسی نے 11.5 مہینے جیل میں کیا کیا؟ قرآن کا ترجمہ لکھا. 11.5 مہینے بعد چھوٹ کر آئے تو پھر کام شروع کیا. لوگوں نے الزام لگایا اور کام شروع کیا تو بیٹھنے کو دفتر بھی نہیں تھا میرے بھائی. ایسی چھوٹی ملگی بھی نہیں تھی مجلس کا دفتر، کچھ بھی نہیں تھا. لیکن ایک چھوٹا سا دفتر لیا، کام کا آغاز کیا. دارالسلام کا مقدمہ لڑے، حکومت وقت سے لڑتے لڑتے دارالسلام کو حاصل کیا. دارالسلام کو حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا. دارالسلام کو حاصل کیا، مقدمہ لڑے، اور پھر دارالسلام ملا تو سب سے پہلے ایک چھوٹا سکول اور ITI انسٹیٹیوٹ بنائے، اور سامنے کے ملگیاں دارالسلام کے بنائے. اس سے جو پیسہ آیا اس سے جماعت کا کام چلنے لگا. اور آپ بتائیے کہ آج مجلس اتحاد المسلمین کے کتنے بڑے اثاثے ہیں. اویسی ہاسپٹل ہے. میں کہوں گا کہ اگر آج کوئی اویسی ہاسپٹل جیسا ہاسپٹل بنانا چاہے تو 500 کروڑ روپیہ لگے گا، تب بھی جا کر ویسا دواخانہ نہیں بن سکتا. اسرا ہاسپٹل، ارے میرے ہاتھ پر قریب 200 کروڑ روپیہ خرچ ہوا، اور اسرا ہاسپٹل آج 7 منزلہ عمارت، 1400 بستر کا دواخانہ چل رہا ہے. انجینئرنگ کالج، MBA کالج، میڈیکل کالج، MCA کالج، فارمیسی کالج، فزیو تھراپی کالج، ہاسپٹل مینجمنٹ کالج، آرکیٹیکچر کالج، یہ سب کالجوں کو لے لیں تو قریب 1000 کروڑ کے اثاثے جات غریب مسلمانوں کی جماعت مجلس اتحاد المسلمین کے ہیں. کیا یہ اثاثے میرے ہیں؟ کیا میرے مرنے کے بعد
میرا مت ہوگا میری اولاد میں تقسیم ہوگا، نہیں میرے بھائی میں مر جاؤں گا تب بھی اس کا اثاثہ میری اولاد میں تقسیم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ مالک اس جائیداد کے اگر کوئی ہے تو وہ حیدرآباد کا غریب مسلمان ہے، آپ ہے اور آپ سب ہیں۔ اور ہم آپ کے اثاثوں کی حفاظت کرنے والے چپراسیاں ہیں، ہم آپ کے اثاثوں کی حفاظت کرنے والے محافظین ہیں، مالک تو آپ ہیں میرے بھائی، ہم نہیں ہیں۔ ارے آج یہ اتنے اثاثے بنے، نہ صرف یہ اثاثے بنے بلکہ آپ کے اتحاد کا نتیجہ ہے کہ آج سارا ہندوستان مجلس اتحاد المسلمین سے وابستہ ہونے کے لیے بے چین ہے۔ آج کتنے ڈاکٹر آزادی سے پہلے مسلمان نکلے، آندھرا پردیش سے، آندھرا کی سرزمین سے، آندھرا و تلنگانہ سے، اور کتنے مسلمان ہمارے تعلیمی ادارے آنے کے بعد نکلے۔ ارے دکن میڈیکل کالج آنے سے پہلے گنتی کے 25 یا 30 مسلمان ڈاکٹرز نکلے تھے، اور دکن میڈیکل کالج آنے کے بعد سے لے کر آج تک ہر سال 100 مسلم بچے ڈاکٹر بن کے نکلتے ہیں۔ 30 سال ہو چکے، تو بتاؤ میرے بھائی، جو کام برسوں میں نہیں ہوا وہ کام مجلس نے کر دکھایا۔ آج ہمارے دواخانے ہیں، پہلے فسادات ہوتے تو بزرگوں کو معلوم کس طریقے سے ہمارے نوجوان زخمی ہو جاتے تھے، پولیس کی گولیاں لگی ہوتی تھیں، عثمانیہ کو لے کر بھاگتے تھے تو عثمانیہ میں ہمارے بچے تڑپ تڑپ کر دم توڑ دیتے تھے، کوئی ڈاکٹر نہیں دیکھتا تھا، کوئی خون نہیں ہوتا تھا، کوئی مشین نہیں چلتی، اور سب سے بڑا ہمارا اگر کوئی گناہ تھا ان کی نظر میں تو ہم مسلمان تھے۔ لیکن آج اگر کوئی فساد ہو جائے یا پولیس کی گولی چلے تو خدا کی قسم ہم کو کسی سرکاری دواخانے میں ہمارے بچوں کو تڑپ تڑپ کر دم توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارے دواخانے اویسی اسرا میں آ سکتے ہیں اور اسی وقت منٹوں میں اس کی گولی نکالی جائے گی، اس کا علاج ہوگا اور اس کو موت نہیں بلکہ ایک نئی زندگی مل جائے گی۔ کیا یہ کام نہیں ہے؟ کیا یہ کارنامہ نہیں ہے؟ بتائیے۔ آج لوگ الزام لگاتے مجلس نے کیا کیا؟ ارے مجلس نے بہت کیا، کہتے ہیں کہ پہلے فسادات ہوتے تھے آج نہیں ہو رہے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ ہمارے اس واسطے فسادات رک گئے، نہیں، کسی نے فسادات کو نہیں رکایا۔ فسادات کیوں رکے؟ اس واسطے رکے کہ ہم کو بھی T20 کھیلنا آ گیا۔ کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں رکا، پہلے جیسا چاہے ویسا ہوتا تھا، اب ویسا نہیں ہونے لگا، جواب ملنے لگا، اچھا ملنے لگا، زوردار ملنے لگا تو خود بخود رک گئے فسادات، سکور برابر جلدی ہونے لگا۔ لیکن آج لوگ پوچھتے مجلس کیا کری؟ ارے سارے ہندوستان میں مسلمان اتنے روب سے، اتنے رباب سے، اتنی ہمت سے نہیں رہتا ہوگا جس ہمت، جس رباب، جس دبدبے سے حیدرآباد کا مسلمان رہتا ہے، اور یہ صرف اور صرف ہمارے اتحاد، ہماری جماعت اور ہمارے بے باک قیادت کی نتیجے کی وجہ سے۔ مسائل تو ہیں، بہت ہیں، لیکن ایک چیز تو کہوں گا کہ آپ دن بھر کی پریشانی، کبھی پانی نہیں آیا تو غصہ آتا ہے، کبھی موری بہری تو غصہ آتا ہے، کبھی لائٹ نہیں آئی تو غصہ آتا ہے، کبھی روڈ خراب ہے تو غصہ آتا ہے۔ ان سارے غصے کے بعد گھر کو جب جاتے ہیں تو اطمینان سے نیند تو آتی ہے نا میرے بھائی۔ ارے ہندوستان کے کئی ایسے شہر ہیں کہ دن بھر
کہ محنت مزدوری کے بعد رات کو گھر آتے ہیں تو تبھی بھی اطمینان سے نہیں سوتے، کیونکہ ان کو ڈر لگا رہتا ہے، خوف لگا رہتا ہے اگر میں سو جاؤں تو کوئی درندہ میری ماں میری بیٹی کی عصمت نہ لوٹ لے، کوئی ظالم ہمارے بستیوں کو آگ نہ لگا دے، کوئی ظالم ہماری عزتوں کو نیلام نہ کر دے، یہ خوف میں رہتا ہے۔ لیکن الحمدللہ کوئی ماں کا جنا حیدرآباد میں نہیں ہے جو ہمارے بھائی کے نیند میں خلل پیدا کرے۔ کیوں نہیں ہے؟ آپ سوتے ہیں تو مجلس کی قیادت جاگتے رہتی ہے، آپ کے نیند میں خلل نہ آئے، ایسی حفاظت ہم کرتے رہتے ہیں۔ یہ کام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں مجلس کیا کری؟ ارے عزت سے بڑھ کے تو کوئی نہیں ہے۔ اتر پردیش میں اخلاق نامی ایک شخص اپنے گھر میں بیٹھا ہے، زندگی کے مزے لوٹ رہا ہے، اپنے بچی کے سر پر ہاتھ رکھ رہا ہے، اپنے بیٹے کی رہنمائی کر رہا ہے، اور بیوی کھانا بنا رہی ہے، ماں کے خدموں میں بیٹھا ہے کہ کھانا بننے کے بعد سب مل کے کھانا کھائیں گے، اور کھانا بن گیا۔ کھانے کو بیٹھنے والے تھے کہ سنگ پریوار کے درندے اس کے گھر میں گھس کر اس کی جان لے لیتے ہیں، اس کی بوڑھی ماں کو تماچے مارتے ہیں، اس کی جوان بیٹی کو ڈھکیل دیتے ہیں، اس کے بیٹے کو اتنا مارتے ہیں کہ وہ سیریس ہو جاتا ہے، اور اخلاق پر ایسا حملہ کرتے ہیں کہ بیچارہ اخلاق وہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ اور الزام کیا ہے؟ کہ الزام یہ ہے کہ وہ بیف کھا رہے تھے، بڑے کا گوشت کھا رہے تھے۔ ارے مجلس کیا کری؟ پوچھتے میرے بھائی، کیا ہم اگر یہاں کھاتے رہے تو کوئی آ کے ہم کو ڈسٹرب کر سکتا ہے؟ کھانے کا چھوڑو، کیا کیا ہو رہا، اب میں کیا بولوں؟ کس شان سے یہاں پہ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، بولنا نہیں چاہتا۔ پھر پوچھ رہے مجلس کیا کری؟ ارے آج آپ بتائیے کہ ارے اگر الزام لگانا ہے تو اچھا الزام لگاؤ، تنقید کرنا ہے تو تعمیراتی تنقید کرو، ایسی تنقید کرو جس کے ذریعے ہم اس تنقید کو دیکھ کر اپنی اصلاح بھی کر لیں۔ ایسی تنقید نہ کرو کہ تنقید برائے تنقید ہو، تنقید برائے تعمیر ہونی چاہیے، تنقید برائے انتشار نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن آپ بتائیے، صرف الزام، مجلس کیا کری، مجلس کیا کری؟ ارے اور کیا کرنا بھائی، اور کیا کرنا بتائیے؟ ارے اس سرزمین چندرائن گٹے کو جب اپنا خون دینا پڑا تو کیا اکبر الدین اویسی نے اس سرزمین پر اپنا خون نہیں بہایا؟ کس کے لیے بہایا؟ اپنی ذات کے لیے نہیں میرے بھائی، آپ کے لیے بہایا، اور اس خون کے بعد دواخانے بنائے، اس خون کے بعد مدرسے بنا دیے، اس خون کے بعد تعلیمی ادارے بنا دیے۔ اگر پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں یہ کافی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، آؤ اکبر الدین اویسی کی جان لے لو۔ اگر ملت میں انتشار کا خاتمہ ہوتا ہے، اتحاد آتا ہے، کسی کے دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، تو آؤ میرے جسم کے ٹکڑے کر دو، میں کوئی گلا کوئی شکوہ نہیں کروں گا۔ اور کیا چاہیے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ ارے جہاں میں کھڑا ہوں کیا انسان چل سکتا تھا ان گلیوں میں؟ حق و ایمان کی بات کرو۔ حسین کسیری صاحب یہاں بیٹھے، ڈاکٹر صاحب بیٹھے، یہ پرانے لوگ ہیں، کیا ہم چل سکتے تھے؟ بڑے بڑے چٹان تھے۔ مجھے یاد ہے یہ روڈ کتنی تکلیف سے ڈالی گئی، میں جانتا ہوں۔ اور آج الزام کے مجلس کیا کری؟ ارے مجلس نے کام کیا اور کام کے ذریعے اپنی پہچان کو چھوڑی۔ آج یہاں پر 1,00,000 اسکوائر فٹ پر ایک لڑکیوں کے لیے جونیئر کالج، ڈگری کالج
ووکیشنل ٹریننگ سینٹر، وومن امپاورمنٹ سینٹر، وومن لیگل سیل بن رہا ہے، اور وہ بھی فری۔ آج تصویر بھی آئی اخبار میں، کتنا خوبصورت بن رہا ہے۔ پھر الزام کے مجلس کیا کری؟ ارے دنیا دیکھے گی کہ آئندہ 5 برس میں وہ کالج کے ساتھ ساتھ ایک لڑکیوں کے لیے ایک دینی مدرسہ بھی بنے گا، اور چھوٹے بچوں کے لیے ایک حفظ سینٹر بھی بنے گا، اور انشاءاللہ تعالی غریب بچوں کے مفت تعلیم کے لیے ایک عالی شان شاندار مدرسہ اسکول بھی تعمیر ہوگا۔ ارے ہم یہ کام کر رہے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ مجھے اب دنیا سے محبت نہیں ہے میرے بھائی، کسی چیز کی نہیں رہی۔ ہاں یہ اقرار کرتا ہوں کہ میرے حملے سے پہلے اچھے سے اچھے کپڑے پہننے کی خواہش تھی، اچھے سے اچھے گھڑی پہنتا تھا، اچھے سے اچھے جوتے پہنتا تھا، اچھی سے اچھی گاڑیوں میں پھرتا تھا، لیکن اللہ گواہ ہے، جس دن سے موت کے قریب جا کر آیا ہوں، اس دن سے لے کر آج تک کوئی مہنگی چیز نہیں خریدی۔ جب بھی پیسہ آیا اس پیسے کو غریبوں کے لیے دیتا رہا، کبھی مدرسوں کے لیے تو کبھی کالج کے لیے، کبھی بیمار کے علاج کے لیے۔ انسان دنیا سے کیا لے کر جائے گا؟ کیا لے کر جائے گا میرے بھائی؟ صرف اپنے اعمال لے جائے گا۔ اچھی خوشبو لگا لوں تو جب خبر میں ڈال دیا جاؤں گا، جب یہ جسم سڑے گا تو کیسی بدبو آئے گی؟ کوئی خوشبو بھی اس بدبو کو ختم نہیں کر سکتی، اور یہ خبر اس کونے سے اس کونے میں مسل لے گی، تو اس وقت صرف نیک اعمال ہی بچا سکتے ہیں۔ خبر کا اندھیرا ایسا اندھیرا ہے کہ دنیا کے کوئی اجالے خبر کے اندھیرے کو ختم نہیں کر سکتے میرے بھائی۔ ارے مجھے اس بات کا احساس ہے، دواخانوں میں تھا، 1 سال تک بستر پہ تھا، زندگی اور موت سے لڑتا رہا۔ آج بھی یہ ہاتھ برابر نہیں چلتا، مڑتا نہیں، کھول نہیں سکتا، صرف دکھاوے کا ہے۔ یہ میرے گردے خراب ہیں، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اکبر اویسی تقریر مت کرو، تمہارے ارتریاں کمزور ہیں، پھٹ جائیں گے۔ انسان کے 11 فیٹ کی انتڑیاں ہوتے ہیں، میرے صرف 5.5 فیٹ کی انتڑیاں ہیں، وہ بھی گھیٹیاں پڑ گئے ہیں، انتڑیاں جڑ گئے ہیں، پیٹ کو چپک گئے ہیں، کھانا کھاتا ہوں تو اٹک جاتا ہے اور پیٹ پھول جاتا ہے اور درد سے تڑپتا ہوں۔ اللہ بہتر جانتا ہے، میرے اللہ، میرے رسول اللہ کی قسم، 5 برس میں کبھی اطمینان سے کروٹ لے کے نہیں سو سکا میں، اتنی تکلیف گزاری، لیکن پھر بھی کبھی اف نہیں کہا، درد کو سہتا رہا۔ صبح اٹھتا ہوں تو یہی سوچ کے کہ اللہ مجھے ایک موقع دے دے کہ کچھ ایسا کر سکوں کہ میری آخرت آسان ہو جائے غریب مسلمانوں کے لیے۔ ارے ہم اتنی تکلیف اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، اور آج ہم پر الزام۔ ارے میرا کیا قصور تھا میں پوچھنا چاہتا ہوں؟ کیا کسی کو تکلیف دی میں نے؟ یا ہے بلہ گڑے میں اس مجمع میں سے ایک آدمی اٹھ کر کھڑے ہو کر بول دے کہ 1 پیسہ کبھی اکبر الدین اویسی نے تم سے لیا ہے، یا کسی ایک کو جیل میں ڈلایا ہے، یا کسی ایک کو پولیس کا ظلم کیا ہے، یا کسی ایک کے گھر کو قبضہ کیا ہے؟ اگر ایک بھی آدمی اٹھ جائے تو خدا کی قسم اس شہر حیدرآباد سے جنگلوں میں چلے جاؤں گا، دنیا کو چھوڑ دوں گا۔ حرام ہے اگر 1 پیسہ اپنے حلقے سے کما کر گیا۔ میں دیانتدار باپ کا ایماندار بیٹا ہوں، کسی کا 1 پیسہ نہیں کمایا۔ حسین بھائی بیٹھے،
پوچھ لو، آج سے 1.5 سال پہلے بلہ گڑے میں پانی نہیں ہے تو 20 لاکھ روپیہ میں نے ان کو دیا تھا. کہا کہ حسین بھائی پائپ ڈالو، بور بناؤ، ٹاکی ڈالو، سرکاری پانی نہیں آ رہا ہے نا، اپنی طرف سے پانی پلاؤ غریبوں کو. کیا نہیں دیا حسین بھائی؟ کیا ہم پانی کی ٹاکی نہیں بنائے؟ کیا پانی کے لائن نہیں ڈالے؟ کیا بور نہیں ڈالے؟ ارے آج ہم پہ الزام مجلس کیا کریں؟ ارے مجلس دیانتداروں کی جماعت ہے، ایمانداروں کی جماعت ہے، اخلاص والوں کی جماعت ہے، خلوص والوں کی جماعت ہے، غریب والوں کی، غریبوں کی جماعت ہے. غریبوں کی وجہ سے آج اتنا آگے بڑھی ہے جماعت. ہم غریب سے دھوکہ نہیں کریں گے، بےمانی نہیں کریں گے. مجلس آج کام کر رہی ہے اور کام کے ذریعے اپنی پہچان چھوڑ رہی ہے. آپ بتائیے پھول باغ میں اسکول کتنے کروڑ کا؟ 5.5 کروڑ روپے لگے اس اسکول کو بنانے کے لیے. حافظ بابا نگر میں بلڈنگ 40,000 اسکوائر فٹ، وہاں پہ مدرسہ. حافظ بابا نگر کے مسجد میں مدرسہ، بچے پڑھ رہے ہیں. تالاب کٹا نشیمن نگر میں مدرسہ، بچے پڑھ رہے ہیں قریب 1,500. جمال کالونی میں مدرسہ، قریب 750 بچے زیر تعلیم. اور سارے مدرسوں میں اب تک 70,000 خواتین کو ہم نے ٹریننگ دی ہے، بیوٹیشن کی، مہندی ڈیزائننگ کی، سوئنگ کی، پکوان کی، اسپوکن انگلش کی، کمپیوٹر کی. اپنے پیروں پر اپنے بچیوں کو، اپنی بہنوں کو کھڑانے کا انتظام کیا. کیا کسی نے کیا؟ کون ہے؟ کتنے ہیں جو اپنے جیب سے کسی کو دیتے ہیں؟ ارے لوگ اقتدار کے کرسیوں پر بیٹھتے ہیں تو غریبوں کو لوٹ لیتے ہیں اور اپنے گھروں کو سنوار لیتے ہیں، نئے نئے بنگلے، بڑے بڑے گاڑیوں میں پھرتے ہیں. لیکن اکبر الدین اویسی غریبوں کو لوٹنے نہیں بلکہ غریبوں سے کہنے آیا ہے کہ میں لوٹنے تیار ہوں، جتنا تم لوٹ سکتے ہو مجھے لوٹ لو. مجلس اتحاد المسلمین دیانتداروں، ایمانداروں کی جماعت ہے. ہاں، ہر جماعت میں اچھے یا برے رہتے ہیں، ہر جماعت میں اچھے یا غلط کام ہوتے ہیں، ہر جماعت میں کوئی صحیح یا کچھ غلط کام ہوتا ہے، ہر جماعت میں مکمل یا پھر انکمپلیٹ کام ہوتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ میری بیماری کے بعد ہر ایک آزاد ہو گیا تھا. میں تو دواخانے میں تھا، بستر میں تھا. تو بعض لوگ بہت کچھ کرے لیکن میں ان کو مورود الزام نہیں ٹھہراؤں گا. جو بھی غلط ہوا ہے مجلس کی طرف سے یا مجلس کے کارکنوں کی طرف سے یا مجلس کے ذمہ داروں کی طرف سے، اس کے لیے وہ لوگ ذمہ دار نہیں ہیں، میں ذمہ دار ہوں. اگر آپ کے ساتھ میری غیر موجودگی میں کوئی ناانصافی ہوئی، کوئی غلط ہوا ہے تو میں اکبر الدین اویسی میرے پیارے مسلمانوں سے معذرت خواہی کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں. مگر یہ ضرور کہہ رہا ہوں، یہاں کارپوریٹرز بیٹھے ہیں، ان سے بھی کہہ رہا ہوں، کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اپنی جان دے کر، اپنا خون دے کر، اپنی مال دے کے، اپنے آل اولاد کی قربانی دے کر، ان کے خوشیوں کی قربانی دے کر تم کو ٹکٹ دیا ہوں. غریبوں کو لوٹنے کے لیے تم کو ٹکٹ نہیں ملا ہے. غریبوں کا کام کرو. اگر ان میں سے کوئی غریبوں پر ظلم کرے گا یا ایک پیسہ بھی لے گا کسی کام کے لیے تو خدا کی قسم جس طریقے سے ان غریبوں نے ان کو پھول پہنایا ہے، اکبر الدین اویسی وعدہ کرتا ہے کہ ان کے لباس کو تار تار کر دے گا، عوام کے سامنے لا کے ان کو بے عزت کر دے گا اور جماعت میں ان کو نہیں رکھے گا.
خدا کے لیے کہہ رہا ہوں، میری بات کو سن لو. کوئی غریب گھر بنا رہا ہے تو بنانے دو، ستاؤ نہیں. کوئی پانی کی لائن ڈال رہا ہے تو ڈالنے دو. اگر پائپ کے پیسے نہیں ہیں تو اپنی جیب سے دینا ان کو، ان سے نہیں لینا. کیوں؟ پانی کے لیے پیسہ، روڈ کے لیے پیسہ، موری کے لیے پیسہ. اب اکبر الدین اویسی برداشت نہیں کرے گا. اب اٹھ چکا ہے اپنے بستر سے، اب کھڑا ہے اپنے پیروں پہ. کوئی بھی غریب سے اگر ایک پیسہ لے گا تو خدا کی قسم میں اس کے جسم کا سارا خون لے لوں گا. یہ میرا وعدہ. اب نہیں ہوگا، اب نہیں ہوگا. دیانتداری سے کام کرو. دولت کمانا ہے تو خدا کے لیے کچھ اور کر لو. پیسہ کمانا ہے تو کچھ اور کر لو. اگر آخرت کمانا ہے تو میں جیسا کہتا ہوں ویسا کرو تو دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی. دنیا اجر دے یا نہ دے، اگر دیانتداری سے خدمت کریں گے نا تو اللہ ضرور اجر دے گا. میں دیانتدار تھا، ایماندار ہوں، اس کا ثبوت اللہ نے مجھے دیا. 3 گولیاں لگے، آدھے گھنٹے تک دماغ کو خون نہیں جا سکا. انسان کے جسم میں 5 لیٹر خون ہوتا ہے. مجھے کتنا خون چڑھائے آپ کو معلوم؟ 40 لیٹر چلائے. ایسا چڑھا رہے تھے ایسے نکل جا رہا تھا. پھر بھی زندہ ہوں. کیوں؟ ارے ان غریبوں کی دعا تھی میرے ساتھ، اس لیے زندہ ہوں. اللہ مجھ سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا تھا، اس لیے زندہ ہوں، اس لیے زندہ ہوں. اگر تم بھی کام کرو گے دیانتداری سے تو اللہ تمہارے کام کا اجر تمہاری آل اولاد کو نیک صالح و سچا بنا کر تمہارے مصیبتوں میں غیبی مدد کر کے کرے گا. اگر بے ایمانی کرو گے تو نہ دنیا ہی ملے گی نہ آخرت ملے گی. خدا را یہ عوام کی خدمت کو دنیا کی خدمت نہ سمجھو، یہ ایمان کی خدمت ہے اور آپ نے آخرت کو سنوارنے کا موقع ہے. اس موقع کو جانے نہ دو. دنیا کے لیے سیاست ہوگی لیکن ہمارے لیے تو امامت ہے. ہم اماموں کے جوتیوں کی دھول بھی نہیں، لیکن واللہ ہم نے قیادت پوری دیانت کے ساتھ کی ہے، ایمانداری کے ساتھ کی ہے. ہم نے بے ایمانی نہیں کی. اگر بے ایمان ہوتے تو آج سارا ہندوستان ہم کو اتنا نہیں چاہتا، اتنا نہیں مانتا، اتنا ہمارے لیے نہیں تڑپتا. ارے آج آپ کو یاد دلاؤں، 99 میں انتخابات میں آیا تو جب بولا تھا بچوں کے ہاتھ میں کتاب اور قلم تھماؤں گا، آپ بتاؤ میرے بھائی، لوگ ہنستے تھے مجھ پر. کیا آج مدرسے نہیں بن گئے؟ ارے چھوڑو، یہاں تو چھوڑو. مالیگاؤں کے ذمہ دار بیٹھے ہیں، ملک صاحب، ان سے پوچھو. 1.5 ایکڑ زمین مالیگاؤں میں نے خریدی اپنے جیب سے. 1.5 ایکڑ. وہاں پہ ایک کالج، اسکول اور ایک چھوٹا سا دواخانہ بن رہا ہے غریب مسلمانوں کے لیے. کیا ہم مالیگاؤں سے جیتے؟ نہیں جیتے. ہم ہارنے کے بعد بھی یہ کام ہے. تو ہم دنیا ہارے لیکن آخرت جیتنے کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. ارے یہ ہمارا کام ہے. ناندیڑ میں 1.5 ایکڑ، بھیونڈی میں زمین، امبر پیٹ کا اسکول، یہاں کے اسکول. ارے میرے بھائی بتاؤ کتنا کام ہے. آج چند زرخرید غلام ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں. ارے پہلے تم بتاؤ کہ تم نے کیا کیا. کچھ نہیں کرے، صرف مجلس پہ تنقید، مجلس پہ الزام.
مجلس ایسا کری، مجلس ویسا کری، مجلس یہ کری، مجلس ویسا کری، ایسا نے ویسا کرنا تھا، ویسا نے ایسا کرنا تھا، یہ نہیں وہ کرنا تھا، وہ نے یہ کرنا تھا۔ ارے کیوں بھائی؟ آپ اپنا کام کرو، لیکن صرف مجلس پہ الزام، مجلس پہ تنقید، ہم تنقیدوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ ارے آج ہندوستان میں مجلس جانی و پہچانی جاتی ہے۔ 99 میں انتخابات میں آیا تو میں نے اور ایک بات کہی تھی کہ آپ کی آواز کو ہندوستان کے کونوں کونوں میں گجاؤں گا، اور ہندوستان چندرائن گٹا و اکبر الدین اویسی کو پہچانے گا۔ تو اخبارات لکھے تھے کہ دیوانہ ہے، کہہ رہا ہے، ہاں دیوانہ ہی ہوں، یاد رکھو منزل دیوانے کو ہی ملتی ہے، میں ایسا دیوانہ ہوں کہ منزلیں حاصل کرتا ہوں۔ اور آج کیا دنیا اس چندرائن گٹے کو نہیں پہچان رہی ہے؟ ارے آپ سعودی عرب چلے جاؤ، لندن، امریکہ، دبئی، کویت، کہیں بھی چلے جاؤ، جا کے پوچھو کہ بھائی تیرا نام کیا ہے، کسی سے ملاقات ہوئی ہندوستانی سے تو نام بولیں گے، اس کے بعد پلٹ کے وہ پوچھے گا آپ کا نام کیا ہے، نام ہونے کے بعد پوچھیں گے کہ بھائی آپ کہاں کے ہیں، جیسا آپ کہتے ہیں کہ میں حیدرآباد کا ہوں تو پلٹ کے سامنے والا کہتا ہے کیا وہی حیدرآباد جہاں سے اکبر الدین اویسی آتا ہے، جہاں سے اسد الدین اویسی ہے؟ کیا غلط ہے بتاؤ؟ ارے میں مدینے میں حرم شریف میں باب جبریل کے پاس بیٹھتا ہوں جب بھی عمرے کو جاتا ہوں رمضان میں، وہاں بیٹھا تھا، وہاں جب بیٹھا وہاں گیا تو ایک آدمی روتا ہوا میرے پاس آ گیا، کہا کہ اکبر صاحب مجھے معلوم ہوا آپ یہاں بیٹھتے ہیں، مجھے معلوم ہوا کہ رمضان میں آپ آتے ہیں، تو میں 3 دن سے آ رہا ہوں اور آپ سے ملنے کے لیے۔ رونے لگا اور کہنے لگا کہ اکبر بھائی میں ہندوستان کا نہیں پاکستان کا ہوں، بس آپ سے مصافحہ کرنا تھا، آپ سے ملنا تھا۔ ہم کو یہ دیکھ کر، یہ سن کر حیرت ہوئی کہ ہندوستان میں بھی آپ جیسا بولنے والا ہے۔ ارے آپ بتاؤ میرے بھائی، یہ پہچان کیسے بنی؟ صرف آپ کی وجہ سے۔ اگر آپ کی دعا نہیں ہوتی، زندہ نہ ہوتا، تو نہ اتنا جانا جاتا، نہ اتنا پہچانا جاتا، نہ اتنا محبت کیا جاتا۔ اور پھر میرے یہ مدرسے ہیں، یہ تعلیمی ادارے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف ہے کہ انسان مرنے کے بعد بھی اس کے 3 اعمال جاری رہتے ہیں، 3 عمل کا ثواب، نیکی جاری رہتی ہے، نہیں تو سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں انسان کے مرنے کے بعد۔ اور وہ 3 اعمال کیا ہے آپ کو معلوم؟ ایک عمل علم کا ہے، ایک عمل علم کا ہے، جو علم کا انتظام کرے گا اس کو صدقے کے برابر کا ثواب ملتا رہے گا۔ دوسرا وہ عمل جو ہرا پودا لگائیں گے تو اس ہرے پودے سے جو چھاؤں آئے گی وہ صدقے کے برابر کا ثواب، ہوا آئے گی وہ صدقے کے برابر کا ثواب، پھل اگر آئیں گے تو وہ پھل بھی صدقے کے برابر کا ثواب۔ تیسرا وہ عمل کہ اگر کسی کی نیک اولاد ہوگی تو اس نیک اولاد کی دعا ماں باپ کے لیے صدقے کے برابر کا ثواب ملے گا۔ میرے چندرائن گٹے کے میرے پیارے مسلمانوں، آج تمہارے سامنے تم کو گواہ رکھ کر اللہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور اللہ سے یہ فریاد کر رہا ہوں، اللہ سے یہ دعا کر رہا ہوں کہ اے اللہ تو میرے علم کے اس کام کا ثواب دینے کا رسول اللہ کی حدیث سے وعدہ کیا ہے، تو اے میرے رب العالمین اس کا ثواب تو صرف مجھے نہیں دینا، بلکہ جب تو اس علم کے میرے کام کا ثواب کو تقسیم کرے گا، مجھے دے گا، تو مجھ سے پہلے میرے چندرائن گٹے کے مسلمانوں میں اس کو بانٹ دے، اور جب بچے گا تو مجھے دے دے۔
کیونکہ اگر یہ مسلمانوں کا ووٹ نہ ملتا، اتحاد نہ ملتا، تو شاید یہ مدرسے نہ بنتے۔ تو مجھ سے پہلے اگر اس ثواب کے کوئی حقدار ہیں تو اے مولا میرے چندرائن گٹے کے یہ غریب مسلمان ہیں۔ ارے آج ہم یہ کام کر رہے ہیں، پہچان ہے۔ آج ملک کہاں جا رہا ہے بتائیے آپ؟ کہ ملک آج تباہی و بربادی کی طرف جا رہا ہے، اور اس ملک میں فرقہ پرست طاقتوں کا جواب کون دے رہا ہے؟ مجلس اتحاد المسلمین دے رہی ہے۔ اور کون دے رہا ہے؟ ابھی مالک نے صحیح کہا، مالیگاؤں سے آئے ہمارے کینڈیڈیٹ نے صحیح کہا کہ ہندوستان سکتے میں تھا، سناٹے میں تھا یعقوب میمن کی پھانسی پر، لیکن حیدرآباد کا وہ مرد مجاہد، وہ بے باک ہمارا صدر، آپ کی جماعت کا صدر، آپ کا خادم، آپ کا رکن پارلیمنٹ تھا، جس نے اٹھ کر سب سے پہلے یعقوب میمن کی پھانسی پر لبکشائی کی۔ کیا کسی اور نے کیا؟ آپ بتائیے۔ دادری میں جب قتل ہوا، مار دیا گیا اخلاق کو، تو سب سے پہلے دادری پہنچنے والے کا نام کیا تھا؟ بیرسٹر اسد الدین اویسی تھے، کیا نہیں ہے؟ آسام میں بوڈو نے حملہ کیا تو آسام کو کون گئے؟ مجلس گئی۔ گجرات میں فساد ہوئے تو کون گئے؟ مجلس گئی۔ ارے مجلس کہاں کہاں نہیں گئی؟ پھر پوچھتے ہیں مجلس کیا کری؟ ارے تمہارے پاس تو فرصت نہیں ہے تمہارے آقاؤں کے تلووں کو چاٹنے سے، تو تم کہاں جائیں گے؟ میرے حبیب کے امت کے مصیبت کے وقت تم نہیں جائیں گے، لیکن ہم جاتے ہیں، اور ہم جاتے ہیں تو ہم پر الزام، یہ بی جے پی کے ایجنٹ ہے، تقسیم کرنے جا رہے ہیں، ایسا کرنے جا رہے ہیں۔ ارے ہم کسی کے ایجنٹ نہیں ہیں، ہم تو صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں۔ اور آج جتنا ہم بولتے ہیں بی جے پی کو، نریندر مودی کو، کوئی بولتا ہے میرے بھائی؟ یا کوئی بول سکتا ہے؟ ارے 65 برس تک ہم لٹتے رہے، تباہ ہوتے رہے، کٹتے رہے، مرتے رہے، اور پھر 15 منٹ بولے تو اتنا پریشان۔ ارے تم تو 65 برس بولتے رہے نا، اور آج پھر ہمارے اوپر الزام۔ آپ بتائیے کہ ہم کچھ بولتے ہیں تو ہم کو جیل میں لے جاتی ہے، وہ لوگ بولنا تو چھوڑو، کر رہے ہیں تو ان کو جیل میں نہیں ڈالتے۔ کسی کو ڈالے جیل میں؟ سادھوی پرگیا ٹھاکر پر آج سے 4 دن پہلے مقدمہ ہوا، کیا ڈالے؟ ہمارے اوپر تو مقدمہ ہے۔ ارے یو پی میں اور دوسری جگہوں پہ کوئی کہتا ہے کہ اویسی بندوؤں کا سر لا دو، ایک اور ان کو قتل کر دینا چاہیے کہتا ہے، اس پہ مقدمہ نہیں ہوتا۔ اگر میں کہہ دوں کہ کسی کو قتل کر دو تو کلی پولیس والے آئیں گے، اکبر صاحب مقدمہ آپ کے اوپر قتل کر دیتے، بولے آپ جیل میں چلیے۔ ان کے لیے نہیں، کیا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا مسلمان اس ملک کا دوسرے درجے کا شہری ہے؟ نہیں ہے۔ جتنا اس ملک پر نریندر مودی تیرا حق ہے، اتنا اکبر الدین اویسی کا بھی اس ملک پہ حق ہے۔ یہ ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، لیکن بے شک میرے آبا و اجداد کی جاگیر ہے یہ ملک۔ تم کیا دیے اس ملک کو؟ کچھ دیے؟ ارے مجھ سے کہتے ہیں کہ چلے جاؤ پاکستان، ارے جانے والے چلے گئے، ہم نہیں جانے والے کہیں پر بھی، یہی رہیں گے۔ اتنے برس کٹے لٹے مرے، جیل میں گئے نہیں گئے، اب جائیں گے کہتے ہیں۔ گوشت نہیں کھانا بولے تو چلے جاتے ہم، کیسا کھانا ہے بہت طریقے معلوم، بغیر کھائے کے نہیں رہ سکتے۔
جو بیف کھاتا ہے پاکستان چلے جائے. کیوں جائے؟ پاکستان بھیجانا ہے تو جو پاکستان سے آئے تھے ان کو بھیجو. اور سب سے پہلے کون ہے؟ ہاں یہ آیا تھا. ارے آج ہم ہندوستان میں اقلیت ہے, ہندوستان سے بھاگ کر پاکستان نہیں گئے, اقلیتوں کے لیے لڑ رہے ہیں. ارے بانکڑے پہلوانوں, چڈوں میں سے مونڈے پلٹ جا رہے, کیوں بھاگ کے آئے؟ اڈوانی تم رہنا تھا پاکستان میں, لڑنا تھا وہاں کی اقلیت ہندوؤں کے حق کے لیے جیسا ہم لڑتے ہیں. یہاں کے بڑے ہیرو بن رہے ہیں. مجھ سے لوگ بولے اکبر صاحب مودی آ گیا کیا ہوگا؟ ارے یہ ایک کیا, اس جیسے 1000 مودی بھی آ گئے تو ہمارا بال بھی بنگا نہیں کر سکتا. بہت آئے بہت چلے گئے, یہ بھی آیا یہ بھی جائے گا, کیا کر لے گا؟ ارے سمجھ رہے ہیں کہ ڈر جائیں گے؟ ارے ہم ڈرنے یا گھبرانے والوں میں سے نہیں ہیں, ڈرنا تو تم کو پڑے گا ہم سے. آج ملک کو کیا کر دیے؟ صبح اٹھو لو جہاد, گھر واپسی, رامزادے حرامزادے, مسلمانوں کے رگوں میں رام کا خون. رام وام کا خون نہیں ہے, ہمارے رگوں میں آدم علیہ السلام کا خون ہے, اور ہمارے رگوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ دوڑتا ہے. اور آج ان کو برا دکھتا ہے تو کیوں؟ مسلمان کو ہم ڈرا رہے ہیں, اور یہ اکبر اویسی اسد اویسی آ کے ڈرے ہوئے مسلمان کو بھڑکا کے اور ہمت دے کے آگے بڑھا رہے ہیں. یہی ہے ان کو. کیا ہے ملک؟ سب کا وکاس, سب کا ساتھ. کس کا وکاس ہوا؟ کس کا بھی نہیں ہوا. وکاس ہوا, ساتھ ہوا تو RSS کا ساتھ, بجرنگ دل کا ساتھ, ہندو واہنی کا ساتھ, ان سب ہندو فرقہ پرستوں کا ساتھ. وکاس ہوا تو کسی کا بھی نہیں, صرف ایک چائے والے کا وکاس ہو گیا. اور کس کا ہوا؟ اور کسی کا ہوا؟ ہر چائے والا سمجھ رہا تھا کہ ہماری بھی اب قسمت کھل جائے گی, مگر نہیں بھائی, وہ چائے والے پورے وہیں رہے. ایک چائے والا 1.5 لاکھ کا سوٹ پہن کے ادھر ادھر بس پھر رہا, اور اتنا پھر رہا ہے کہ نان ریزیڈنٹ پرائم منسٹر ہو گیا. ڈھونڈنا پڑ رہا ہے کہاں ہے, کدھر ہے. اور پھر ہمارے وزیر اعظم بولتے ہیں مہابھارت کے ٹائم پہ واہن تھی, ہوائی جہاز تھا, پلین تھا, سیل فون تھا. آپ بولو بھائی, حد ہو گئی, حد ہو گئی. حد یہ ہو گئی, یہ بولے کہ مہابھارت کے ٹائم پہ پلاسٹک سرجری تھی کہتے. اب پھر بولیں گے پولیس والے, وہ انٹیلیجنس والے, اکبر صاحب آپ ایسا بول رہے ہیں. اکبر صاحب نہیں بول رہے ہیں, نریندر مودی نے کہا, وزیر اعظم ہندوستان نے کہا کہ پلاسٹک سرجری تھی, اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ انسان کی گردن کٹ گئی تو ہاتھی کا سر لا کے اس پہ لگا دیے. میں نہیں بول رہا ہوں, یہ مودی نے کہا. تم ہمارا منہ بند کرنا چاہے, اللہ ان کے منہ سے بولنے لگا رہا ہے. آپ دیکھو کیا خدا کی قدرت ہے, اللہ کا نظام ہے. دیکھو تم اکبر اویسی کو روکنے گئے, ہندوتوا کا چیمپئن بول رہا ہے یہ بات. واہ. اس لیے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے میرے بھائی, کس سے بھی کام لیتا ہے, ایسے چائے والوں سے بھی لے لے رہا ہے. آپ بتائیے, آپ غور کریے. آج یہی ہے نا مجلس, پلٹ کے وار کرتی ہے, بولتی ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کا مسلمان گونگا ہے. نہیں, ہندوستان کا مسلمان گونگا نہیں ہے. ہم بھی اپنے حلق میں زبان رکھتے ہیں. تم اپنی زبان کو روک لو, ہم اپنی زبان کو روک لیں گے. اگر تم ایک بولیں گے تو ہم 10 بولنا آتا ہے. اگر سنانے کی طاقت ہے تو سننے کی بھی طاقت پیدا کرو. صحیح ہے نا. ارے آج
मुल्क कहां जा रहा है, ना किसका विकास हुआ, ना किसी का साथ हुआ, ना कोई अच्छे दिन आए, ना ब्लैक मनी आया। घर वापसी, एक्सपोर्ट्स खत्म हो गए, पैसा कुछ भी नहीं है, डॉलर रुपये की कदर गिर रही है, 68 रुपये पे चले गए। कभी चावल गायब, कभी तरकारी गायब, कभी प्याज के डलियां गायब तो कभी आलू गायब, कभी आलू गायब तो कभी टमाटर गायब। अब तो हद ये हो गई कि दाल भी नसीब नहीं है इंसान को, दाल भी महंगी हो गई। पहले इडली दाल मिल जाती थी, अब इडली खाली मिल जा रही है, दाल नहीं मिल रहा, पानी दे रहे। बोल रहे नहीं साहब दाल महंगी हो गई। अरे आप बताइए। फिर स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत क्या पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े लोगों के हाथों में झाड़ू के कट्टे हैं। कोई कचरा साफ कर रहा, कोई पत्ते साफ कर रहा, फोटो ले रहे, कचरा फेंक रहे, साफ कर रहे हैं। तमाशा, सब उठाए झाड़ू के कट्टे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उठाया। क्यों नहीं उठाया कहना चाहता हूं। जो लोग समझते हैं कि हिंदुस्तान गंदा है, हिंदुस्तान में कचरा है, हिंदुस्तान में गिलाजत है, तो मैं उनसे कहूंगा नहीं, मेरा हिंदुस्तान, मेरा इंडिया, मेरा भारत बहुत अच्छा है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अगर कोई कचरा है तो वो बीजेपी है, संघ परिवार है, आरएसएस है, बजरंग दल है। अगर कोई गंदगी है तो इनकी सोच गंदगी है। अगर कोई गिलाजत है तो इनका अंदाज़े काम सबसे बड़ी गिलाजत है। और ये गंदगी, ये गिलाजत, ये कचरा क्या झाड़ू के कट्टे से साफ होगा? नहीं होगा। अकबरुद्दीन ओवैसी की जबान से ही साफ होता है ये, और ये जबान ही साफ करेगी। गंगा मैली हो गई, गंगा गंदी हो गई, गंगा पे कौड़ा रुपये। अरे मैं ये भी कहूंगा कि अल्लाह अगर गंगा को जबान देगा तो गंगा बोलेगी। नरेंद्र मोदी, तू, तेरी आइडियोलॉजी, तेरे आरएसएस, तेरे बजरंग दल, ये सबसे बड़े गंदे हैं, मैं उनकी गंदगी से बहुत अच्छी हूं कहेगी। आए मजलिस काम कर रही है, मजलिस काम के जरिए अपनी पहचान को साबित कर रही है। आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन एक ताकत बनी है, एक कुव्वत बनी है। खुदा ना इस ताकत को कमजोर होने ना दो मेरे भाई, कमजोर होने ना दो। इलेक्शन आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन इत्तेहाद एक वक्त बनता है तो फिर अगर टूट जाए तो फिर कभी नहीं बनेगा। ये लाइट का गोला है, आज रोशनी दे रहा है, कल जल जाएगा तो एक नया गोला लगाया जा सकता है। रोड खराब हो गई तो फिर डाली जा सकती है। पानी नहीं आ रहा है, अल्लाह रहमत को बरसाएगा तो पानी फिर आ जाएगा। लेकिन मिल्लत का इत्तेहाद कोई लाइट के गोले की तरह नहीं है कि एक वक्त खत्म हो जाए तो फिर आ जाएगा। अरे 60 बरस की कुर्बानी है इस इत्तेहाद को हासिल करने के लिए। खुदारा इस इत्तेहाद को कमजोर होने ना दो मेरे भाई। आज हिंदुस्तान की नजरें हैदराबाद पर है और हमारी नजरें आप पर हैं। हमारी ताकत आप हैं, आपकी ताकत हम हैं, हम सब की ताकत अल्लाह है। हमारे पास कोई दौलत नहीं है, हमारे पास कोई इख्तिदार नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरे पास तो सिर्फ एक चीज है जो दुनिया की दौलत से बढ़कर है, दुनिया की ताकत से बढ़कर है, दुनिया की कुव्वत से बढ़कर है, दुनिया की हर ताकतवर चीज से बढ़कर है। वो मेरे पास है और वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और इंशाअल्लाह ताला मेरी ताकत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सामने नरेंद्र मोदी, अडवाणी, ये सबको एक ना एक दिन झुकना ही पड़ेगा, झुकना ही पड़ेगा और झुकेंगे जरूर इंशाअल्लाह ताला। मजलिस का निशान क्या है आपको मालूम है ना? मजलिस का निशान पतंग
बद्दे और डोरेदार पतंग है। किसकी बनाई हुई पतंग है? सालार की बनाई हुई पतंग है। कन्ने भी सालार डाल के दिए थे, खिला के भी सालार दिए। तो आप बोलेंगे भाई आप लोग क्या कर रहे हैं? सालार मुझे जाते जाते बता के गए, मांझना सूतने का अटप तरीका। ऐसा मांझा सूता हूं, ऐसा सूता हूं, पहले ये मांझा यही काम आता था, अब पतंग यहां से फिल रही गुजरात तक खींचते हुए काट रही है, बंबई में भी खींचते हुए काट रही है, यूपी में भी काट रही है। तो कैसी पतंग है सोचो। ये मेड इन चाइना का मांझा नहीं है भाई, मेक इन इंडिया बोल रहे हैं ना, ये मांझा मेक इन चंद्रायन गुट्टा हैदराबाद है, मेक इन हैदराबाद का मांझा है। ऐसा है, आपको करना कुछ नहीं है भाई, पतंग फिली भी है, कन्ने बेहतरीन है, मांझा अच्छा है, बस नहीं, खींच भी कभी भी कमती में नहीं खींचना, सही है ना? जरा अच्छा फिला के जरा खींचना है ताकि पूरा मैदान साफ हो जाना है। तिल संक्रांत उन्हों मनाते ना, इंशाल्लाह 2 तारीख पे संक्रांति उन पे तारीख हो जाएगी, पतंग ही पतंग रहेगी, पतंग इंशाल्लाह उड़ेगी। अब मेरा एक हदिया है, मेरा हदिया है, जो जहां जहां शहर के जिस कोने तक मेरी आवाज जा रही है, मुझे मेरा हदिया देना। वो पर्दानशीन माँ और बहनों, आप भी बैठ के सुन रहे हैं, आप भी मेरा हदिया देना। हदिया क्या है? जोरदार नारा है, जबरदस्त लगाएंगे ना, ऐसा लगाना नरेंद्र मोदी की भी वो खाकी चड्डी, वो आरएसएस वालों की चड्डी भीग जाना, गीली हो जाना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। इंशाअल्लाह कामयाबी और कामरानी हमारी होगी। वाखिर उद्दान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।